رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو دین نازل ہوا ہے یہ دین کامل اور مکمل بھی ہے، اور یہ دین محفوظ بھی ہے، اور اس دین کو انسانوں تک پہنچانے والے لوگ بھی آج موجود ہیں، اور اس طریقے سے یہ دین لوگوں تک پہنچ رہا ہے۔ حق تعالی شانہ نے اس امت کا جو تعارف کرایا ہے وہ تعارف یہ ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم ساری امتوں میں سے بہترین امت ہو، اور تم لوگوں کے فائدے کے لیے وجود میں لائے گئے ہو، اور تمہارا کام یہ ہے کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دو، نیکی کی باتیں بتاؤ، اور لوگوں کو برائیوں سے منع کرو۔ تو انسانیت کا سدھار اور انسانیت کی فلاح اور ان کی معاشرت کی اصلاح، انسان کے فرد کی اصلاح، انسان کے گھر کی اصلاح، اور انسان کا گھر جو ہے وہ سکون کا ذریعہ بن جائے، آرام کا ذریعہ بن جائے، اور ایک انسان جو ہے وہ اس طریقے سے زندگی گزارے کہ اس کا دل اطمینان اور سکون سے بھرا ہوا ہو، انسانی معاشرت جو ہے وہ جنت کا نمونہ بن جائے، اور انسانی جو تجارت ہے وہ انسانیت کے لیے فلاح کا ذریعہ ہو اور غریب کے استحصال کا ذریعہ نہ ہو۔ یہ جتنے بھی زندگی کے شعبے ہیں ان تمام شعبوں میں آسمانی تعلیمات وہ اگر ملتی ہیں تو وہ قرآن کے ذریعے سے ملتی ہیں اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے سے ملتی ہیں، اور وہ مسلمانوں کے پاس موجود ہیں۔ تو مسلمان، تو اللہ تعالیٰ نے جو مسلمان کا تعارف کرایا ہے وہ یہ ہے اخرجت للناس، کہ مسلمان کا وجود ہی انسانیت کی فلاح کے لیے ہے۔ اس لیے مسلمان کسی انسان کو غیر نہیں سمجھتے۔ مسلمان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ سارے انسانوں کو، وہ کسی مذہب سے بھی تعلق رکھنے والے ہوں، ان سب کو اپنا سمجھتے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کا وجود ہی ساری انسانیت کی فلاح کے لیے بنایا گیا ہے، اور ہمارے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نبوت کا اعلان کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کروایا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگو، تمام لوگوں کو مخاطب فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ میں تم سب کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ ساری انسانیت، قیامت تک آنے والا انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے۔ جس نے آپ کا کلمہ پڑھ لیا ہے وہ امت اجابت ہے، اور جنہوں نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا وہ امت دعوت ہے۔ ہم نے ان کو دعوت دینی ہے اور ان کو دین کی طرف لانا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو ہمارا اپنا اور ہمارا تعارف کرایا ہے اس امت کا، تو وہ بھی یہی ہے کہ ہم سب ایک ہیں۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، سارے انسانوں سے اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا کہ اے انسانو، تم اس اللہ سے ڈرو جس اللہ نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ اب جو بھائی ایک ہی باپ کی اولاد ہوں اور ان کو یہ بتایا جائے تم ایک باپ کی اولاد ہو، ایک ماں کی اولاد ہو، تو ان کے اندر آپس میں محبت ہوگی، ایک دوسرے سے چاہت ہوگی۔ تو ہمیں یہ بتایا گیا کہ جتنے بھی انسان ہیں وہ سب ایک باپ سے پیدا ہوئے ہیں۔ من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ آج انسانوں سے پوری دنیا بھری ہوئی ہے، اربوں انسان ہیں، لیکن سب ایک باپ کی اولاد ہیں، اور مسلمان سب کو اپنا سمجھتے ہیں۔ اور یہ فلاح کا جو نظام ہے، انسانیت کی فلاح کا نظام، انسان کے فرد کا فلاح کا نظام، انسان کے گھر کی فلاح کا نظام، انسان کی تجارت کی فلاح کا نظام، انسانی کاروبار کی فلاح کا نظام، اور انسانی معاشرت کی فلاح کا نظام، انسانی اخلاق کی فلاح کا انتظام، یہ سارا کا سارا ہمارے پاس نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں موجود ہے۔ ہر انسان، ہر مسلمان اس بات کا ذمہ دار ہے کہ جو فلاح اس کو مل گئی ہے
وہ دوسروں تک پہنچائے، اور علماء کرام اس کے زیادہ ذمہ دار ہیں، اس لیے کہ حضور نے فرمایا کہ جتنا دین تمہارے پاس ہے وہ آگے پہنچاؤ۔ عام آدمی کے پاس دین کی تھوڑی معلومات ہیں، وہ اتنا ذمہ دار ہے، اور ایک عالم دین کے پاس زیادہ معلومات ہیں، وہ زیادہ ذمہ دار ہے۔ اور جو انسانیت ترقی کرتی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ انسانوں پہ اپنے وسائل کے انعامات بھی عطا فرما رہے ہیں، اور یہ جو ذرائع ابلاغ ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ ایک انسان ایک جگہ بیٹھ کے دنیا کے دوسرے کونے تک اپنا پیغام پہنچا سکتا ہے، اور یہ ذرائع ابلاغ ان کو استعمال کرنے کے حقدار اگر دنیا میں ہیں تو وہ سب سے زیادہ مسلمان ہیں، علماء کرام ہیں، اس لیے کہ انسانیت کی فلاح کا نسخہ ان کے پاس ہے۔ ان کے پاس قرآن پاک ہے جس کا مخاطب پورے انسان ہے، ان کے پاس نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے جس کے مخاطب پورے انسان ہیں۔ تو اس لیے یہ علماء کرام کا آواز ساری دنیا تک پہنچے، یہ آج کے دور کی ضرورت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ وسائل عطا فرمائے ہیں تو یہ وسائل سب سے زیادہ اگر علماء کرام ان وسائل کو استعمال کرتے ہیں تو اس میں انسانوں کی فلاح ہے، اس میں امن ہے، اس میں انسانیت کا سکون ہے، اس میں انسانیت کی فلاح ہے، اس میں انسانیت کا بھلا ہے۔ اس لیے وہ لوگ جو ان وسائل کو استعمال کر کے اور وسائل کو قائم کر کے علماء کی آواز کو دور دور تک پہنچانے کا انتظام کر رہے ہیں، یہ قرآن کا پیغام دور دور تک پہنچا رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی سارے انسانوں کے لیے ہے، سب تک پہنچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور اس قسم کے جتنے بھی پروگرام ہیں بہت سارے ہیں اس وقت، ان میں سے ایک جو قدیم ترین ہے، میں پہلے بھی ایک مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ جس وقت دنیا میں ایسے ادارے بہت کم تھے، اور تو اس وقت یہ درس قرآن اس وجود میں آیا اور امید کی ایک کرن بن کے آیا تھا، اور اس استقلال کے ساتھ جب سے آیا ہے تو استقلال کے ساتھ لگا ہوا ہے، بہت دور تک لوگوں تک یہ بات پہنچا رہا ہے۔ مسجدیں یہ تو ہمارے ہدایت کا مرکز ہے، وہاں پہنچ کے جو لوگ دین کی بات سنتے ہیں، خانقاہوں میں پہنچ کے جو دین کی بات سنتے ہیں، وہاں ان کو دو فائدے ہوتے ہیں، ایک دین کی بات بھی سن لیتے ہیں، اور دوسرا وہ خاص دینی ماحول بھی ان کو مل جاتا ہے، نیک صحبت بھی ان کو مل جاتی ہے۔ جو وہاں پہنچتے ہیں ان کو وہاں پہنچنا چاہیے اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن لوگوں کے پاس وقت کم بھی تو ہوتا ہے نا، اور وہ لوگ جب کھانا کھانے لگے ہیں یا گھر میں پہنچ کے اپنے وجود کو ہلکا کرنے کے لیے کچھ کپڑے انہوں نے اتار لیے ہیں، کرتا انہوں نے اتار لیا ہے اور وہ بنیاد میں ہیں، اور اس وقت ان کے پاس فرصت ہے کہ وہ بات سن سکیں، تو وہ مسجد میں آنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، تو اس وقت یہ ذرائع جو ہیں وہ ان تک دین کی بات پہنچاتے ہیں۔ اور کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ جو دین کی بات میں خود سن رہا ہوں وہ میرے گھر والے بھی ساتھ سنیں، میری بیوی بھی ساتھ سنیں، تو یہ ذرائع جو ہیں جو ادارے یہ کام کر رہے ہیں آواز پہنچانے کا، تو یہ اس کے برکت سے ایک آدمی جو ہے وہ اپنے گھر والوں تک بھی دین کی بات پہنچا سکتا ہے، تو یہ بہت مبارک ہیں اور مجھے اس بہت خوشی ہوئی ہے۔ اور چونکہ ہم نے بزرگوں سے یہ سنا ہے کہ خود کوئی کام لینے کے آگے بڑھنے کی جو ہے حب جاہ اور اس قسم کی چیزوں سے بچنا چاہیے، تو اس لیے از خود میں آنے سے تو ان اداروں میں میڈیا کے سامنے آنے سے زیادہ اہتمام نہیں کرتا، تو لیکن حضرت نے اس ادارے کے ذمہ داروں نے مجھ سے بات کی ہے، تو انشاءاللہ آئندہ بھی میں اس درس قرآن میں انشاءاللہ حاضری دیتا رہوں گا۔ www.darsequran.com